ان عمرہ کرنے والے ہمارے بھائی پوچھے تو مدینہ شریف چلے گئے، ان سے پوچھے مدینہ چھوڑنے کا مطلب، اور مدینہ کی تڑپ سے پوچھے 5 ٹائم مسجد نمازوں کو پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ جیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ وہی مدینہ ہے جس مدینے کو تو بھی یاد کرتا ہے، میں بھی یاد کرتا ہوں۔ ہر دنیا کا سنی صحیح لفظ مسلمان مدینہ شریف جانے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ اسی مدینے کو چھوڑنے کے بعد امام علی مقام امام حسین کر رہے ہیں، وہ مدینہ حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے آقا سید کونین کے بناوا حسین مدینہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اس لیے نہیں چھوڑ رہے حسین مدینہ کہ مدینے سے حسین کا دل بھر گیا ہے، مدینے میں زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، مدینہ حسین اس لیے نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، حسین اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نبی کا دین تم تک پہنچ جائے، نمازیں تم تک سلامت رہ جائے، مسجدوں کے ممبروں میں رام سلامت رہ جائے۔ یہ آج جو مسجدوں میں اذانیں سلامت ہے، آج جو سر پہ تیرے ٹوپی اور کالی چہرے پہ سلامت ہے، آج یہ جو کرتا اور پیجامہ تیرا سلامت ہے، آج جو مسجدیں سلامت ہے، آج جو قرآن تو بھی پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، جو حدیث بھی تو پڑھتا ہے، یہ جو آج سلامت ہے، ان کا تقدس جو برقرار ہے، آج جو ان کی عزت سلامت ہے، آج علماء کی عزت سلامت ہے، آج ماں باپ کی عزت جو سلامت ہے، بھائی اور بہن کا جو رشتہ جو برقرار ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ جو برقرار ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ کربلا کے حسین کی دین، یہ کربلا کے حسین نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی بہن کے رشتے کی بات کہاں سے آئی، ماں باپ ماں بیٹے کے رشتے کی بات کیسے آئی؟ وہ حسین جب گئے تھے جنگ کے لیے نہیں، حسین نہیں گئے، حسین کو تو بلایا گیا، جنگ کیا جنگ کے لیے مجبور کیا گیا، حسین نے جب ان سازوں سے اس لیے کیے کیونکہ یزید نہ حق پر، یزید حق پر نہیں تھا، یزید نے ماں اور بہن کے رشتے کا فرق ختم کر دیا تھا، ماں اور بیٹے کے رشتے کا حق ختم کر دیا تھا، جائز و ناجائز کو ختم کر دیا تھا، حلال و حرام کی تمیز کو فرق کو ختم کر دیا۔ وہ یزید ہے اور جس نے سلامت رکھا ہے وہ حسین، وہ جس نے مٹانے کی بات کی ہے وہ یزید ہے، وہ جس نے سلامت رکھنے کی بات کی وہ میرا آقا حسین۔ امام علی مقام امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کے جانے کی تیاری کری، مدینہ شریف چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں میرے گھر والوں سامان اکٹھا کرو، انتظام کرو، ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے اور مکہ جانا ہے۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں، کس لیے؟ دین ہم تک پہنچانے، نماز ہم تک پہنچانے کے لیے، روزہ ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجد خالی ہے، مسجد خالی ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ واقعہ کربلا کو رسم بنا لیا لوگوں نے، واقعہ کربلا کو ایک یادگار بنا لیا، رسم بنا لیا کہ ہر سال واقعہ کربلا کو سنیں گے۔ واقعہ کربلا کو سننا تاریخی کی بات نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں کہ امام حسین کا ذکر کیا جائے اس کو سنا جائے، کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اس میں ہے کہ حسین کا ذکر سن کے اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ حسین کربلا گئے تھے، کربلا گئے تھے۔ علماء اکرام کا جملہ لفظ ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ
اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں. امام حسین جو کربلا گئے، میں نے جہاں تک غور کیا ہے، اگر ہر بندہ غور کرے تو امام حسین کے ہر قدم پر نماز کا وقار تھا، بے شک بے شک، ہر قدم پر. اور امام حسین نے ہر جگہ کربلا میں سب سے زیادہ جو فوقیت کی ہے وہ نماز ہے. اور ہر جگہ جب جگہ امام حسین کے اوپر ٹارچر کیا گیا، وہاں امام حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا، امام حسین نے نماز کو یاد کیا. نماز کو یاد ہی نہیں کیا، صرف نماز ادا کر کے بھی دکھائی، نماز ادا کر کے بھی دکھائی. ہاں تو حسینیت یہ نہیں ہے کہ صرف امام حسین کا ذکر کر لیا جائے، امام حسین کا ذکر سن لیا جائے، بس کامیاب ہو گئے، ہم حسینی پکے ہو گئے. حسینی پکے تب ہو گئے جب امام حسین نے نماز کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار نہیں چھوڑی ہے. تو پھر آج بھینی بھینی سہانی سہانی موسم ٹھنڈا بڑھیا اے سی کی اور پنکھے کی ہواؤں میں مسجد میں نماز پڑھو گے تب امام حسین کربلا میں آج بھی خوش ہو کر نظر آئے. امام حسین آج خوش نظر آئے. نماز امام حسین مدینہ چھوڑ کے تیاری ہو رہی ہے. کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ. امام علی مقام امام حسین نے کہا گھر والوں سے تیاری کریں اور آپ رات کا سناٹا ہے. پورا مدینے کا ہر بندہ سو رہا آرام کی نیند میں، آرام کی نیند میں. پورا مدینہ پورا شہر سو رہا ہے اور امام حسین علی مقام آپ جا امام حسین روزہ رسول پہ جاتے اور عرضی لگاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مزار امام علی مقام مزار نانا جان پہ جاتے عرض کرتے میرے نانا جان حسین آپ کے در دولت پہ آیا ہے، آپ کے مزار پہ آیا ہے. حسین اس لیے آیا ہے، آپ کی امت کے سرپسند لوگوں نے، آپ کی امت کے شریروں نے حسین کی مدینہ کی زمین کو تنگ کر دیا ہے. حسین مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. نانا جان حسین کا آخری سلام علیہ. وہ میرے نانا جان حسین کون ہے؟ وہ میرے آقا کے غلام حسین وہ ہے. نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا میں وہی آپ کا نواسا حسین ہوں. جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں ننھا سا تھا، میں اپنے گھر سے چلا، میں نے دیکھا حضور سید کونین سے ملاقات کی طرف میرے دل میں آئی. میں نانا جان آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے آیا. میں مسجد نبوی میں آیا، آپ نے مجھے دیکھا، جیسے ہی میرے چہرے پہ نظر پڑی یا رسول اللہ آپ نے خطبہ روک دیا ہے. میرے امام سید کونین کے غلام حضور خطبہ روکا تھا. سرکار سید کونین نے دیکھا جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں، اب تقریر کرتے کرتے اچانک ادھر دیکھنے لگے تو سب لوگ ادھر میری طرف توجہ ہو جائیں گے، سب لوگ ادھر ہو جائیں گے نا متوجہ. جب حضور نے سامنے تقریر مان کے دیکھا صحابہ نے بھی پلٹ کے دیکھا، صحابہ نے بھی پلٹ کے دیکھا. اب جب صحابہ نے پلٹ کے دیکھا امام علی مقام امام حسین آئے، امام حسین آئے. صدیق اکبر کو چھوٹی عمر ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے چھوٹی عمر کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ چوٹ نہ لگ جائے. سرکار صدیق اکبر اٹھنا چاہتے تھے، عمر فاروق اعظم اٹھنا چاہتے تھے، عثمان غنی اٹھنا چاہتے تھے کہ اٹھ کر سرکار امام حسین کو گود میں لائیں. سرکار نے دیکھا کہ اٹھنا چاہتے ہیں میرے یار. حضور نے فرمایا او میرے یار صدیق اٹھنا نہیں، تمہیں نہیں جانا ہے. میں جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ لگا کے بولے سبحان اللہ. جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا، جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. کیا خطبے ہوتے ہیں؟ پہلے خطبہ پڑھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے نا نالج میں آپ کی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ایمان تو تازہ ہوگا. امام صاحب پہلے خطبے میں دینے کے بعد بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ ہوتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اٹھتے نہیں. ایسے ہی ہوتا نا آپ یہاں ہر جگہ ایسا ہے. یہ جو بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے کسی کو نہیں پتا؟ تو پھر میں آپ میں بتانے جا رہا ہوں. میں اتنی بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، اتنی سبحان اللہ بولیں گے کچھ حاصل کرنے
جی لگا کے بولے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں سرکار صدیق اکبر نے اٹھنا چاہ کے صدیق اکبر اٹھا کے لے آئے جناب عمر فاروق اعظم نے چاہا عمر فاروق اعظم اٹھ کے لے آئے جناب عثمان غنی دوڑنا چاہتے تھے میرے امام سید کونین نے فرمایا میرے جان سارو ٹھہر جاؤ تمہیں نہیں اٹھ کے لے کر آنا ہے میرے آقا سید کونین نے سرکار امام علی مقام کو اٹھا کے گود میں لائے میرے آقا نے خطبہ چھوڑا خطبہ چھوڑنے کے بعد گود میں اٹھایا گود میں اٹھانے کے بعد میرے کریم آقا نے گود میں لے کے خطبہ شروع فرما دیا ہے اب یہ جو میرے آقا سید کونین جناب امام علی مقام امام حسین کو اٹھا کے لائے میں نے کہا یا رسول اللہ عالم تصور و تفرور اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اپنے کریم آقا او سید کونین آپ کیوں اٹھا کے لے کر آئے آپ اجازت دیتے جناب صدیق اکبر اٹھا لاتے عمر فاروق اعظم اٹھا لاتے عثمان غنی اٹھا لاتے یا رسول اللہ آپ تو امام حسین کو ہاتھوں میں اٹھا کے لائے ہیں آپ کے یار ہاتھ میں نہیں سر پہ حسین کو اٹھا کے لائے حسین کو سر سے اٹھا کے لاتے میرے کریم آقا کی تربت انور سے جواب آیا تصور و تخیل میں او میرے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو حسین کو اٹھا کے تو کیوں لائے ہو او میرے آقا میرا سوال تو یہی ہے جواب آئے گا او میرے امتی میں نے حسین کو اٹھا کے یہ بتانا چاہے ایک دور آئے گا لوگ حسین کو گرانے کی کوشش کریں گے حسین کو اٹھا کے بتانا چاہتا ہوں حسین وہ ہے جسے مصطفیٰ نے اٹھا دیا ہے قیامت تک اس حسین کو کوئی گرا نہیں سکتا امام علی مقام امام حسین کو اٹھا کے بتا دیا میرے آقا نے حسین کو جس نبیوں کے تاجدار نے اٹھایا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا امام حسین نانا جان ہزاروں قطار ہو رہے ہیں امام علی مقام امام حسین نانا جان سے اجازت چاہتے ہیں نانا جان کریم آقا اجازت دیجیے آپ اجازت دیں میں مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں آپ کے دین کو بچانے کے لیے آپ کی امت دین کو بچانے کے لیے میرے کریم آقا سید کونین کے غلام امام حسین نانا جان قبر انور سے اجازت چاہتے ہیں اس کے بعد میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور پہ جاتے ہیں فاطمہ زہرا کی قبر پہ جا کے گریہ و جاری کرتے ہیں امام حسین رو رہے نانا جان کی قبر انور سے حاضری دینے کے بعد جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی قبر انور پہ جاتے روتے ہیں کہتے ہیں میری ماں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کبھی آپ نے حسین کو رونے بھی نہیں دیا ہے کبھی حسین کی آنکھ سے آنسو آپ کی زندگی میں نہیں آیا لیکن آج حسین رو رہا ہے وہ میری ماں فاطمہ حسین اس لیے نہیں رو رہا ہے حسین ڈر گیا ہے حسین بزدل ہو گیا ہے وہ ماں جی فاطمہ حسین اس لیے نہیں رو رہا ہے حسین اس لیے رو رہا ہے نبی کا مدینہ چھوٹ رہا نبی کا مدینہ چھوٹ رہا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں جا کے کہتے ماں جی اجازت دے حسین کو الوداع کہتے ایک بار تو کہے الوداع ماں کی قبر انور سے حاضری دینے کے بعد مامو جان جناب ابراہیم کی قبر انور پہ آتے ہیں وہ آگے زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں مامو جان میں آپ کا بھائی حسین آپ کا بھائی بن جاؤ میں وہ حسین آپ کا بن جاؤ او میرے مامو ابراہیم ایک دن کعبہ
فرمایا ہے کریم آقا کی بارگاہ میں آپ بھی تھے میں بھی تھا میرے کریم آقا سید کونین بڑا خوش نظر آ رہے تھے دائیں بازو پہ دائیں جانوں پہ مجھے آقا نے بٹھالا بائیں جانوں پہ آپ کو بٹھالا ایک پیر پہ مجھے بٹھالا یہ محبت دیکھے اپنے سگے بیٹے کو کریم آقا نے بائیں طرف پیر پہ بٹھایا نواز حسین کو دائیں طرف والے جانوں پہ بٹھایا